الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين صدق الله العظيم وقفوهم إنهم مسؤولون روکو ان لوگوں کو ان لوگوں سے کچھ سوال کر لیں ما لکم لا تناصرون کیا ہوا تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں بل هم اليوم مستسلمون بلکہ آج کے دن تو ایک دوسرے پر ڈال واقبل بعضهم على بعض يتساءلون اور ایک دوسرے سے لوگ سامنے ہو کر کے سوال کریں قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین کہیں گے کیا تم نہیں آتے تھے ہمارے دائیں جانب سے قالوا بل لم تکونوا مؤمنین لوگ جواب دیں گے کہ نہیں تم خود یقین کرنے والے نہیں تھے بھائیو بزرگوں اس سے پہلی مجلس میں سورہ صافات کی چند آیات پر روشنی ڈالی گئی تھی جس میں کفار و مشرکین کے تعجب خیز اور عجیب و غریب سوالات کے جوابات دیے گئے تھے اور فرشتوں کی کچھ کام اور فرشتوں کی کچھ ان کے خاص جو اللہ کے ساتھ تعلقات اس پر اور اللہ رب العالمین جو فرشتوں سے کام لیتا ہے اور شیاطین کو جو فرشتے دور مارتے بھگاتے ہیں ساری تفصیلات پہلی مجلس میں گزری تھی ان میں ایک یہ سوال تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے قالوا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہم مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے کیا یہ ہڈی بوسیدہ دوبارہ تیار ہوگی یہ ایک سوالات تھے انسان کو بہترین انسان بننے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے اور وہ ہے آخرت پر ایمان اگر کسی کو آخرت پر ایمان آ گیا تو وہ دنیا میں اچھی زندگی آخرت اچھی بنا سکتا ہے آخرت پر ایمان کا مطلب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اگر یہ ایمان اور یہ یقین پیدا ہو جائے کہ دوبارہ کیوں زندہ کیے جائیں گے کچھ ہم سے سوال اور جواب بھی ہوگا کیوں ہوگا اس لیے جو دینے والا مالک ہے وہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے ہمارا حساب و کتاب ہوگا اچھا نکلا حساب تو اچھا برا نکلا تو برا اچھا نکلا تو جنت غلط نکلا تو جہنم یہ ہے آخرت کی ایمانی فکر اور آخرت کی یقین آج دنیا میں زیادہ تر لوگ کا اس پر ایمان نہیں ہے ایک تو مکمل ایمانی نہیں ہے ایک طبقہ ایک مذہب کے لوگوں کا ماننا ہے جو مر جاتا ہے وہ ختم قصہ کچھ بھی اب ہونے والا نہیں اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں اس سے کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں پھر یہ اچھائی اور برائی نیکی اور بدی کا معاملہ کیا ہے
ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھا کرتا ہے تو پھر اس دنیا میں اچھے روپ میں آ جاتا ہے، اچھے انسان کی شکل میں بدل کر کے آ جاتا ہے۔ اگر کچھ اچھا ہوتا ہے تو انسان بن کر کے آ جاتا ہے، اگر ذرا ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو جانور میں آ جاتا ہے، اور ٹھیک نہیں ہوتا تو اور کیڑے مکوڑے میں آ جاتا ہے، اور اگر خراب ہوتا ہے تو گھاس پتے پتیوں کی شکل میں آ جاتا ہے۔ یہ اتنی حقیقت آخرت کے سلسلے میں دوسرے مذہب کے لوگ رکھتے ہیں۔ کچھ مذہب والے ہیں کہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہو گیا ختم قصہ، نہ سوال نہ جواب، نہ زندہ ہونا، نہ اٹھانا، نہ حساب کتاب۔ ایک ہی ہے طبقہ اور ایک ہی ہے جماعت، وہ ہے مسلمانوں کی، کہ جن کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے ایمان کے لیے ایمان رکھنا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ کیسے زندہ ہوں گے، کس طرح سے اللہ زندہ کرے گا، اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا اللہ کہہ دیا جیسے پہلے پیدا کیا ویسے دوبارہ بھی پیدا۔ مسئلہ حل ہو گیا۔ پہلے تو کچھ بھی سانچہ بنا ہوا نہیں تھا، کچھ نقشہ بھی نہیں تھا، کوئی کیفیت بھی نہیں تھی۔ اب تو ایک نقشہ ہے، ایک رنگ و روپ ہے، اب تو لکیریں اعضاء بنے ہوئے ہیں، اب تو بنانا آسان ہے۔ جب زمین پر ایک نقشہ بنا دیا جاتا ہے کہ عمارت اس طرح بنانا ہے تو بنانے والے کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں، اب اس کو کوئی پریشانی نہیں۔ اب ایک ادنا ان پڑھ جاہل جس کو کچھ بھی واقفیت نہیں ہے، بس اس لکیر پر اینٹ جوڑتا چلا جاتا ہے، خوبصورت محل بنا دیتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی نقشہ نہیں ہو تو اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان سارے سوالوں کا جواب کہ تمہارا نقشہ بن چکا ہے، اب بنانا میرے لیے اور آسان ہے، اور پہلے تو تیرا کوئی نقشہ بھی نہیں تھا، پھر بھی میں نے تم کو بنا دیا۔ تو یہ مسلمانوں کے بنیادی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کیسے ہونا ہے۔ یہ اگر یقین پیدا کر لے کوئی انسان تو دنیا میں گناہ کم کرے گا، نیکیاں زیادہ کرے گا، کیونکہ اس کو حساب دینا ہے، حساب کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ دی ہوئی نعمت کے بارے میں ضرور پوچھے گا، سوال کرے گا۔ یہ ڈر تو پھر آدمی پھونک پھونک کر کے قدم رکھے گا، اور ایک آدمی اگر اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر کے بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پھر جیسی زندگی چاہتا گزارتا، وہ پھر یہ کہتا میرا مال ہم جیسے چاہیں خرچ کریں، میرا جسم جیسے چاہیں استعمال کریں گے، میرا حسن جیسا چاہیں اس کو نیلام کریں، خرید و فروخت کر لیں۔ یہ انداز پھر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کے انہی سوالوں کا یہاں جواب دیا کہ ہم تم کو زندہ کریں گے، احشروا الذین ظلموا، سب کو جمع کریں گے، ظالم مظلوم سب کو جمع کریں گے۔ کیفیت یہ ہوگی جب لوگ سب جمع ہوں گے اور کافروں کو اور نافرمانوں کو جب ان کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا تو پل صراط کے پاس جب سب جمع ہوں گے اور باری باری اب چلیں گے تو وہاں کہیں گے وقفوا انہم مسئولون، فرشتوں سے روکو روکو، ان سے کچھ بات چیت کر لیں۔ روکا جائے گا، سوال کیا جائے گا، ان میں سے آپس میں لوگ بات چیت کریں گے۔ بل ہم الیوم مستسلمون، اور ایک دوسرے پر لوگ جواب در جواب، الزام در الزام، تمہاری وجہ سے آج میں پریشانی میں آ گیا، تم نے مجھے بہکا دیا تھا، تم نے مجھے ایسا کیا تھا، تیرے کہنے سے میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، ورنہ ہم نہیں کرتے، آج پھنس گیا میں تمہاری وجہ سے۔ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، ارے تم ہی تو تھے، کبھی ادھر سے آتے تھے، کبھی ادھر سے آتے تھے، کبھی ادھر سے آتے تھے، کبھی چھپ کر کے آتے تھے، بہکاتے تھے، گناہوں کو اچھا دکھاتے تھے، چھپ چھپا کر کے کام کرنے کے لیے کہتے تھے۔ یہ سب گفتگو ہے جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، اور ایسا ہوگا۔ اس سے پتہ چلا زندہ ضرور اللہ کرے گا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ اور بالکل ایسی گفتگو اس سورہ صافات میں جیسے آپس میں ہم لوگ دنیا میں بات چیت کرتے ہیں۔ قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، تم ہی تو تھے جو آتے تھے میرے چھپ چھپ کر کے دائیں بائیں، بہکاتا تھا، روکتا تھا، گناہ کے لیے آمادہ کرتا تھا۔ تو وہ آدمی کیا کہیں گے، وہ لوگ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین،
ہم پر تم کیا الزام لگاتے ہو؟ تم کو خود ہی آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو تم ڈرتے، لیکن تم نے خود ہی آخرت پر یقین ختم کر لیا، اس لیے مجھ پر الزام نہیں لگاؤ۔ وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین۔ پھر یہ گفتگو کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو کیا کرے گا؟ فرشتے کے ذریعے سے جہنم کی طرف ڈال دے گا۔ یہ ایک جہنمیوں کے حالات ہوں گے، جو جہنم کی طرف فرشتے ان کو کھینچ کر کے لے جائے گا۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ۔ تم مجھ پر الزام دیتے ہو لا الہ الا اللہ، جب تیرے کانوں میں آواز پڑتی تھی تو تم تکبر کر کے اعراض کرتے تھے، تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے، تم اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور تم ہی تو کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک خدا کی بات کرتے ہیں یہ شاعر ہے، مجنون ہے، بہکی بہکی باتیں کرتے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، رسولوں کو تم نے جھٹلایا، ان کی تصدیق نہیں کیا، ان کے سچائی کو تم نے قبول نہیں کیا، اب عذاب چکھو۔ وما تجزون الا عباد اللہ المخلصین، یہ تو گنہگاروں کو، لیکن اللہ فرمایا مخلصین جو میرے بندے۔ کون ہے مخلص؟ مخلص اخلاص سے، کس سے؟ جو خالص اللہ ہی کے لیے عبادت کرتا، اللہ ہی سے مانگتا ہو۔ اس کے ایک جملہ ہے جو ہم لوگ روز رٹ رٹ کر کے بولتے ہیں، کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اخلاص۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے ہم مانگتے ہیں۔ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ضرورت پڑتا ہے تو کسی اور کی بھی کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اخلاص ختم۔ اللہ سے بھی مانگتے، ان سے بھی مانگتے، کیا ہو گیا؟ یہ مخلص بندہ نہیں، یہ بھٹکنے والا ہے، یہ ادھر ادھر چہرہ بدلنے والا ہے، یہ ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے والا ہے۔ ایسا بندہ الا عباد اللہ المخلصین، جس کے سر سے لے کر کے پاؤں تک ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر حال میں ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے، اس کی عبادت میں کسی طرح کسی کو شریک نہیں بناتے۔ جب مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے نہیں مانگتے، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں۔ یہ بندے مخلص کی علامت ہے، یہ سچے بندے کی علامت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے میرا بندہ۔ اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ گویا کہ بندہ تو ہے لیکن خالص اللہ کا بندہ نہیں، اس پر کوئی آخرت میں انعام نہیں، اس کو اللہ کا طرف سے کوئی اکرام نہیں، اس کے طرف اللہ کی کوئی نظر شفقت اور مہربانی نہیں، یہ بھٹکنے والا بندہ ہے۔ دنیا میں ایک آدمی اگر کسی سے دوستی کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ دوست صرف میرے ہی دوست ہو، میرے سوا کسی سے ہی دوستی نہ کرے، یہ میرا مخلص دوست ہو۔ اور اگر وہ کبھی اس کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ دوست کو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ غالباً حضرت علامہ ابن ترمذی علیہ الرحمہ کہ وہ دکان چلایا کرتے تھے دواؤں کی، تو ان کے دکان میں ایک عورت پہنچی اور ایک شکایت لے کر کے پہنچی کہ میرا شوہر ہے وہ میرے علاوہ بھی ادھر ادھر بھٹکتا ہے، وہ اور اپنا نقاب اٹھا کر کے دکھائی کہ دیکھیے میں کتنی خوبصورت ہوں، اس کے باوجود بھی میرا شوہر کیا ہے؟ ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ وہ ہے کہ آپ نصیحت کیجیے، کچھ کیجیے۔ حضرت وہ واقعہ الگ ہے، کیا ہوا نہیں ہوا، لیکن لکھتے ہیں کہ ایک عورت کو اللہ نے دنیاوی کا عارضی حسن دیا تو وہ چاہتی ہے کہ میرا شریک حیات میرے ہی رہے، میرے سوا کسی کی طرف اس کی نظر نہ اٹھے۔ اس عورت کو جس نے خوبصورت بنایا وہ اللہ کتنا خوبصورت ہوگا تو وہ کیسے چاہے گا میرا پیدا کیا ہوا بندہ پتھر میں درخت میں ادھر ادھر بھٹک جائے؟ اللہ کیسے چاہے گا؟ حضرت لکھتے ہیں کہ مجھے اس سے توحید معلوم ہوئی، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ہم سے بھی اچھا کوئی ہے جہاں تم بھٹک رہے ہو۔ ایک معمولی دنیا کی عارضی حسن رکھنے والی خاتون نہیں چاہتی ہے میرا شوہر کسی اور کا بن جائے، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرے ہی رہے چاہے جیسی بھی ہو۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اللہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے،
اللہ اس سے بھی زیادہ جمال، وہ نہیں چاہتا ہے کہ جس کو میں پیدا کیا وہ ادھر ادھر بھٹک جائے۔ اس لیے مخلص بندہ وہ ہے، اس کی تعریف یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے میں مانگتے ہیں۔ عبادت کی جب باری آتی ہے تو تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں، اور ضرورت پر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور مانگنے کی، تو اللہ تیرے سوا میں کسی سے نہیں مانگتا ہوں۔ یہ ہے مخلص بندے کی پہچان، اس کو کہتے ہیں خالص اللہ ہی کے یہ بندہ ہے۔ اور جو ادھر ادھر بھٹک جائے، جو ادھر ادھر کالے پیلے تعویذوں میں دھاگوں میں ادھر ادھر چلا جائے، کنکر سنکر پتھر میں چلا جائے، تو پھر سمجھ لیجئے وہ اللہ کا بندہ خالص نہیں ہے۔ تو اللہ فرمایا جو میرے خالص بندے ہیں ان کی آخرت کیسی ہوگی، ان کو میدان محشر میں کیسا ان کا حال ہوگا، اولئک لہم رزق معلوم، ہم ایسے مخلص بندوں کے لیے بہترین رزق تیار کر دیں، رزق معلوم، ایک مقدار میں اس کے لیے معلوم، فواکہ وہم مکرمون، ایسے پھل ایسے میوے جو اس میں عزت ہی عزت، اکرام ہی اکرام ہے۔ اللہ وہاں کا، اب ہوٹل جاتے ہیں نا، تو ہوٹل میں جاتے ہی ساتھ کیا کرتے ہیں، چاٹ منگاتے ہیں، دیکھیں میں تیرے یہاں کیا کیا ہے، پھر اس پر نظر ڈالتے تو اللہ وہاں کے چاٹ بتا رہا ہے، جنت کے نعمتوں کا ایک چاٹ دکھا رہا ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ قرآن میں ہے۔ قیامت تک کبھی بھی یہ چاٹ ادھر ادھر نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کو کوئی نکال نہیں سکتا ہے، اس سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، عزت کے میوے پھل فروٹ ہم دیں گے، مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں، توڑنے کی بھی ضرورت نہیں، خواہش ہوئی ہر ایک طرح کے پھل فروٹ حاضر۔ فی جنات النعیم، نعمتوں سے بھرا ہوا باغ میں لوگ ہوں گے، بھرے ہوئے باغ میں، اعلیٰ سرور متقابلین، وہ ایک دوسرے سامنے بیٹھے ہوں گے دائرے بنا کر کے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، بولیں گے، مجلسیں لگیں گی۔ یطاف علیہم بکأس من معین، اعلیٰ سرور متقابلین، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ دائرہ سب کا گول ہوگا، جنتی جس کو چاہے آؤ میری مجلس میں آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، سب بیٹھو، خاندان والے بھی، رشتہ دار والے بھی، دوست بھی متعلق ہیں، اڑوس پڑوس سب۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہاں اگر مجلس لگ جائے تو ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے، پیٹھ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جنتیوں کے احترام اللہ اتنا کرے گا کوئی کسی کو پیٹھ نہیں دکھائے گا۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر کتنی بڑی مجلس ہوگی، اور پھر وہ مجلس ہوگی بڑی تو پھر لوگ کیسے بات کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گول دائرے میں بیٹھیں گے، اور جب کسی کو بات کرنے کی ضرورت ہوگی تو بات جس سے بھی کریں گے وہ مکمل وہ وہیں سے سن لے گا، نہ مائکرو فون ہوگا، نہ کسی طرح سے یہ سسٹم ہوں گے، مائک سسٹم ہوں گے، بلکہ جو گفتگو کریں گے اس کو پوری بات سننے کو آ جائے گی، اور ایک دوسرے سے لوگ تکلم کریں گے، بات کریں گے، ہنسی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ اس کی ایک مثال نبی کریم علیہ السلام کے سلسلے میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہزاروں صحابہ ہوتے تھے، اور پیچھے سے اگر کوئی صحابی رسول اللہ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا تو ایسا نہیں کہ وہ وہاں سے بھاگ کر کے یہاں آ کر کے پوچھتا، بلکہ وہیں سے پوچھتا، بیٹھ کر کے پوچھتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری بات سنتے اور آپ یہیں سے جواب دیتے۔ کہتے ہیں کہ نبی کی آواز جتنے سامنے والے کو سنائی دیتی اتنے پیچھے والے کو بھی سنائی دیتی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے معجزات، اور فرماتے ہیں صحابہ کہ پیچھے والا بھی نبی کو اسی طرح دیکھتا تھا جس طرح سامنے والا رسول اللہ کو دیکھتا تھا، نہ کوئی تاخت، نہ تخت و تاج، نہ کوئی اسٹیج، یہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس کے نمونے دکھا دیے۔ تو کوئی کسی کا پیٹھ نہیں کرے گا بلکہ گول دائرے میں ہوگا اور سب لوگ ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سرر متقابلین، آمنے سامنے۔ پھر اب سوال یہ پیدا، یطاف علیہم بکأس من معین، اور ان کے ارد گرد شراب طہور گھومتا ہوا ہوگا۔ کیسا شراب؟ اللہ پھر اس کا آگے بتا دیا، بیضاء لذۃ للشاربین، سفید رنگ کا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سفید رنگ کا ہوگا،
پینے والوں کے لیے بہت ہی لذت دار ہوگا۔ اللہ اس یہاں کوئی تعریف کرتا نہیں اس کے پینے سے ایسا ہے، اللہ بتا رہا بیضا سفید ہوگا بالکل۔ شراب طہور کتنے پانی ہے وہاں پر؟ 4۔ کتنے؟ دودھ، ایک عام مطلق پانی، شراب طہور اور شہد، یہ 4 ندیاں بہے گی، 4 نہریں بہے گی پوری جنت میں یکساں۔ اگر کوئی کہے گا ہے ادھر آ جاؤ تو شہد والا ادھر آ گیا، آپ لیجئے پیجئے پھر آپس ہو جائے۔ کوئی چاہے گا کہ دودھ پینا ہے پوری نہر آ جائے گی، اور کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی کسی طرح سے وہاں فرق نہیں کہ لینا، گرم کرنا، چھالنا، چٹکنا، کچھ بھی نہیں، جتنی طبیعت جیسے پیو چلو۔ تو اللہ رب بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، وہ شراب طہور جو تم پیو گے اس سے تمہارے اندر میں کوئی نشہ، کوئی پریشانی، پیٹ میں گڑبڑی، ذہن میں تبدیلی، کچھ نہیں۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، یہاں اگر پی لے تو کپڑے اتار کر کے سڑک پر کھڑے ہو جائے۔ یہاں کو پیتا ہے تو کہتا پورا ملک کا بادشاہ میں ہی ہوں، یہاں کو پی لیتا ہے تو پھر نہ بیٹی کو سمجھتا ہے، نہ بہو کو سمجھتا ہے، نہ ماں کو سمجھتا ہے۔ یہاں کے حالات ہی بدل جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کہتی ہے لا فیہا غول، تمہارے اوپر یہ بدماشیاں، شراریں کچھ بھی اثر نہیں ہوں گے، ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، ذرہ برابر بھی نہیں۔ وعندہم، اور سنیے یہ تو کھانے کا مختصر تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، شراب طہور پینے کی کیفیت بتا دیا۔ اس آیت کریمہ کے سلسلے میں علماء کرام تجربے کار لکھتے ہیں کہ اگر کبھی پیٹ میں تکلیف شدت کی ہو، ہول ہو رہا ہو پیٹ میں، درد ہو رہا ہو پیٹ میں، کسی طرح کوئی تکلیف ہو تو شہادت کی انگلی سے اس آیت کریمہ کو کیا کرو؟ لکھ دو پیٹ پر، اللہ اس کی برکت سے کیا کرے گا؟ تکلیف کو دور کر دے گا۔ یا پھر پانی پر دم کر کے پی لو، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اس سے ہٹا دے گا۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، سورہ صافات کی یہ 47 نمبر کی آیت ہے۔ لہذا کبھی گھر میں ہو، بعد میں جائیے گا عامل صاحب، عالم صاحب کے پاس میں، پہلے خود عمل کر لو، دیکھو انشاءاللہ اللہ اسی میں صحت و شفا۔ زیادہ تر ماں بہنوں کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے، ماں بہنیں خود اس کو کرے۔ اگر بیٹی کی تکلیف ہے تو ماں شہادت کی انگلی سے لکھ دے، ماں کو تکلیف ہے تو گھر کی کوئی خاتون عورت لکھ دے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تکلیف کو ضائع کر دیتا، دور کر دیتا، صحت اور شفا عطا فرماتا ہے۔ ایک تجربہ کار عالم دین لکھتے ہیں، لہذا اس پر یقین کرنا۔ آیت قرآنی ہے لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اس مجلس میں صرف مرد ہی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی مجلس صرف مرد سے کامیاب نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا ہے؟ عورتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اس کا بھی خیال رکھا، کیا کیا؟ اس کا بھی خیال رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت پہنچے تھے، اکیلے اللہ نے ڈال دیا، آدم یہ جنت ہے، گھومو پھرو، کھاؤ پیو ٹہلو، گھومے پھرے ٹہلے، نعمت ہی نعمت۔ اللہ نے پوچھا ٹھیک لگ رہا ہے؟ کہا کہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ کیوں؟ کہا کہ سب کچھ ہے لیکن کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ ارے کوئی تو ہو تو بات کرنے والا، پروردگار کس سے بات کہوں، کس سے دل کا دکھڑا سناؤں، کس کو کہوں کہ یہ پھل بہت اچھا ہے، کس سے کہوں دل کی کیفیت بتاؤں؟ جنت تو بڑی اچھی ہے لیکن پھر بھی دل نہیں لگ رہا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھ سے جنت میں پوچھے گا علی دل جنت میں لگ رہا ہے، مزہ لگ رہا ہے، تو میں کہوں گا کہ نہیں لگ رہا ہے۔ کیا شان کے لوگ تھے، ہم لوگ نہیں کہہ سکتے، اس لیے اتنا پاور ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ پاورفل آدمی تھے، اللہ پر یقین تھا ان کا، جن کے نام سے جنت روزانہ یاد کرتی تھی علی کب آئے گا کب آئے گا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ اگر مجھ سے جنت میں پوچھے گا علی داماد رسول میری جنت میں تیرا دل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، تو میں کہوں گا نہیں لگ رہا۔ مزہ لگ رہا ہے یا نہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں جو سجدے کی لذت ہے اور روزے کی جو لذت ہے، یہ دونوں چیز جنت میں نہیں ہے۔ اس لیے وہاں نماز نہیں، وہاں سجدہ نہیں، وہاں روزہ نہیں،
تو حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ جو روزے میں جو مجھے لذت آتی تھی اللہ کی محبت کی، وہ جنت میں وہ لذت روزے سے نہیں ملتی ہے۔ اور جو لمبا سجدہ کرتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، وہ سجدہ یہاں کرنا نہیں مل رہا ہے پروردگار، اس لیے تیری جنت میں مجھے مزہ نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کیا مزہ لگ رہا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ پھر کیا ہونا؟ کہا کہ میرے مد مقابل میں میرے مخالف جنس کا کوئی دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کی؟ حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام کی مائیں پسلی سے حضرت حوا۔ اب مخالف جنس، ایک مرد ایک عورت، اب دل لگ رہا؟ ہاں دل لگ رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی عورت کے بغیر دل نہیں، لیکن وہ راستہ کیا ہو؟ جائز کا ہو، حلال کا ہو، وہاں بھی حلال۔ جب دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام ماشاء اللہ ہوا آ گئی تھی، جو ہی ذرا ہاتھ ذرا بڑھانے کی کوشش، تو حضرت ہوا بھی مفتی بنی تھی میری ماں، کہنے لگی خبردار ہاتھ ادھر مت بڑھائیے۔ کیوں؟ تو میرے لیے پیدا کی گئی ہو۔ کہا کہ ہوں تو تیرے لیے، لیکن دین مہر بھی ادا کرو۔ حضرت آدم پریشان ہو گئے ہیں۔ حدیث اتنی مضبوط نہیں، لیکن علماء کرام واقعات میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ حضرت آدم کا پروردگار یہ مسئلہ ہے، کہا کہ ہاں یہاں دینار و درہم تو نہیں ہے، تو ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہی دین مہر ہو جائے۔ خیر وہ ایک تفصیل ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ جنت میں بھی عورت کے بغیر شوہر نہیں، شوہر کے بغیر عورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، وہاں تمہاری مجلسوں میں بڑی آنکھ والی، نگاہیں جھکی ہوئی، شرم و حیا کی پیکر عورت بھی تیرے لیے ہوگی۔ یہ جو وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، یہ ایک عورت کے حسن کا تعریف اللہ کر رہا ہے۔ ایسی عورت تجھے دوں گا وہاں پر، ایسی دوں گا جس کی آنکھیں بڑی بھی ہوگی، نگاہیں اس کی جھکی ہوئی ہوگی، شرم اور حیا سے بالکل حسین خوبصورت ہوگی۔ یہ تعریف اللہ خود کر رہا ہے۔ یہ کون عورت ہوگی؟ مفسرین علماء کرام لکھتے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون عورت ہوگی؟ کیا جنت کی حور ہوگی اور کوئی ہوگی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورت ہوگی جو اس کے ساتھ دنیا میں جس کا نکاح شوہر اور بیوی کا تعلق ہوگا، یعنی شوہر اور بیوی بن کر کے دنیا میں رہے، اور اسی نکاح میں کیا ہو گیا؟ جوہریت میں انتقال ہو گیا، اور پھر وہ مرد کسی سے نکاح نہیں کیا، یا وہ شوہر چلا گیا لیکن عورت کسی سے نکاح نہیں کی۔ جنت میں یہ دونوں کیا ہوں گے؟ ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اس کے حسن کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ساری جنت کی حوروں سے زیادہ حسن اللہ دنیا کی بیوی کو اللہ وہاں عطا فرمائے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، نگاہیں جھکی ہوگی۔ نگاہیں جھکی سے مطلب دو لکھتے، عورت کی بھی نگاہ جھکی ہوگی اور شوہر کی بھی نگاہ جھکی ہوگی، مطلب اس سے زیادہ اور اس کو کوئی حسن والا اور دکھائی نہیں دے گا۔ مرد کو نہ عورت کو، وہ دیکھے گی تو اپنے شوہر کو، شوہر دیکھے گا تو اپنی بیوی کو۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، بہت ہی حسین اور جمیل۔ یہاں تو کالا کلوٹا بدصورت کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ وہاں بدل کر کے رکھ دے گا۔ اسی لیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اگر خدا کا فیصلہ ہو جائے تیرے حق میں بدصورت عورت، تو اے خوبصورت شوہر والا اپنی بدصورت شوہر بیوی پر صبر کر لینا، اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ بنا دے گا۔ اور اگر اے حسن و جمال کی پیکر خاتون، اگر تیری قسمت میں کوئی بدصورت شوہر آ گیا تو تم صبر کر لینا، جنت کے لیے اللہ تیرے حق اور حصے میں اس کو کل خوبصورت بنا دے گا۔ اس لیے یہاں منہ پھیرنے اڑنے کا کام مت کیا کیجیے، یہاں ادھر ادھر بھٹکنے کا کام نہیں کرنا چاہیے، اپنی نگاہوں کو بچائے رکھیے، انشاءاللہ یہ نعمت۔ لیکن یہ نعمت کب ملے گی؟ جب دونوں جنت میں کیا ہوں گے؟ ٹائم با ٹائم جائیں گے تبھی تو۔ اور اگر ٹائم ذرا فرق ہو گیا تو شوہر کہیں جہنم اور بیوی جنت، تو انتظار کرنا پڑے گا۔ اس لیے دونوں مل کر کے نماز پڑھیے، دونوں مل کر کے اللہ کو راضی کیجیے،
دونوں کے مصلے لگے، دونوں نمازی بنیے، دونوں ایک دوسرے کو جنت کے شوق اور فکر دلائیے۔ اگر ان کی نماز قضا ہو جائے تو آپ ان سے پوچھئے، محبت سے پڑھائیے۔ بیوی دیکھے کہ میرا شوہر بے نمازی ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے تو وہ فکر کرے تاکہ دونوں جنت میں ساتھ ساتھ۔ اسی لیے اللہ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ، اور ان کی آنکھیں کیسی ہوگی، ان کے چہرے مہرے کیسے ہوں گے جیسے سبز انڈا۔ یہ عربی میں بڑی پسند کی جاتے تھے، اسی لیے اللہ نے قرآن اس وقت اتارا تو عرب والوں کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ جس طرح سے انڈے کو پھوڑی ہے تو اس کے اندر سے کتنا خوبصورت چیزیں نکلتا ہے، بعض فرماتے اندر کی کیفیت، بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، مکمل انڈا کتنا صاف و شفاف اور خوبصورت ہوتا ہے، ایک بھی اس پر داغ دھبا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک جنتی عورت کی شان ہوگی کأنہن بیض مکنون۔ اس لیے اپنے چہرے کو غیروں سے بچا کر کے رکھیے، اپنے چہروں کو گناہوں سے آلود مت ہونے دیجیے، اپنی نگاہوں کو کسی غیر غلط جگہوں پر مت اٹکائیے، اگر اٹک جائے تو توبہ جلدی کر لیجئے، اللہ معاف کرے گا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور پھر ایک دوسرے سے لوگ بات چیت کریں گے، سوال کریں گے، بولو بھائی تیرا کیا حال ہے، تو کیسا ہے؟ اور ایک دن تو جمعہ کے دن مجلسیں پوری بازار لگے گی، جنت کا بازار، سپر مارکیٹ کس دن لگیں گے؟ جمعہ کے دن سب جنتی نکلیں گے، وہاں تو دینار و درہم نہیں، سب چیز لوگ خریدیں گے، دیکھیں گے، خریدنے کے مطلب بس لینا دینا، معاملہ وہی ختم، گھومیں گے پھریں گے، اور جب سب سے ہو جائے گا تو اللہ فرمائے گا آؤ میری دیدار کر لو، اور پھر اپنی اپنی جگہ پر چلے جاؤ۔ روزانہ ہر جمعہ کو اللہ کے لوگ دیدار کے لیے نکلیں گے، اسی میں یہ بازار بھی ہوں گے، شاپنگ بھی ہوں گی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت میں ہے۔ کام کیجیے انشاءاللہ، کوئی بعید نہیں، برسوں کے پاپی کو اللہ لمحوں میں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سے امید رکھیے، کام کیجیے، محنت کیجیے، اس کے لیے شوق کیجیے، تبھی یہ ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے گفتگو ہوگی، ارے وہ میرا دوست نظر نہیں آ رہا اس مجلس میں، وہ میرا ایک ساتھی تھا، بڑا اچھا تھا، بڑا خوب تھا، دنیا میں جس کا نام تھا وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ قال قائل منهم انی کان لی قرین، اے لوگوں میرا ایک دوست تھا، تجھے پتا ہے وہ کہاں گیا؟ یہاں جیسے پوچھتے ہیں میرا ایک ساتھی تھا وہ کہاں گیا، بہت اچھا آدمی تھا، مالدار تھا، رئیس تھا، ایسا تھا ویسا تھا، وہاں بھی لوگ پوچھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے وہاں لوگ بولیں گے، اور وہ دوست ایسا تھا یقول اینک لمن المصدقین، ایسا متنا، وہ کبھی کبھی کہتا تھا کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اینا لمدینون، کیا ہم کو کبھی اس کا سزا جزا ملے گا؟ یہ آپس میں بات کریں گے، اس کی بات دنیا میں ایسی ہوتی تھی۔ اللہ فرمایا قال هل انتم مطلعون، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہاں ہے وہ دوست؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جنتی کہیں گے ہاں دکھائیے، دیکھیں وہ دوست کس حال میں، کہاں ہے؟ اللہ فرمایا کہ نگاہ ادھر کرو، نگاہ نیچے کرتے ہی ساتھ میں اس کو جہنم کے بیچ جگہ میں ملے گا۔ ارے تم یہاں کیسے چلے آئے؟ فاطلع فرآہ فی سواء، قالت اللہ ان کنت لکنت، بالکل تعجب میں کہے گا تو کیسے چلا آیا؟ علامہ سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اس پر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ یہ سورہ کہف میں دو نوجوانوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے، ایک بڑا نیک تھا اور ایک بڑا مالدار تھا، وہ اپنے نیک والے دوست کو بڑا طعنہ دیا کرتا تھا، یہ کیا صدقہ، یہ کیا خیرات، یہ کیا فلاں فلاں۔ حضرت علامہ سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ دو ساتھی، دو جوان آپس میں تجارت کی، کیا کی؟ تجارت کی، نفع آیا، اس میں سے 8,000 درہم کیا کیے؟ تقسیم کیے، 8,000 ان کے 8,000 ان کے۔ ایک دوست نے 8,000 میں سے 1,000 کے گھوڑا لیا، ایک فلاں کام کیا، ایک فلاں کیا، شادی کیا، یہ سارے چیزوں میں وہ پیسہ تجارت میں اور اپنی ضروریات میں پوری کیا۔ یہ نیک آدمی کو جب جب وہ خبر ملی کہ میرا دوست نے گھوڑا لیا تو 1,000 صدقہ کر دیے، جس کو معلوم ہوا کہ اس نے یہ چیز دنیا کے لیے تو اس نے اتنے ہی مقدار میں یہ صدقہ کر دیا۔ ہوا ایسا، اتنا ایسا ہوا کہ وہ 8,000 سے اپنی دنیا بنا دیا اور یہ 8,000 کیا کیا؟ پورا کو پورا صدقہ کر دیا۔
اتفاق ایسا ہوا ایک مرتبہ پریشانی آئی اور اپنے دوست کو سنایا تو دوست نے پوچھا تو نے پیسے کیا کیے؟ کہا کہ میں نے تو ایسا ایسا کیا۔ کہا کہ تم تو بہت بڑا بیوقوف ہے، دیکھو میں نے کیا کیا کیا، میں نے کیا کیا کیا، میں نے یہ کیا۔ وہ دوست جہنم میں اس دن ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ وہ دوست جہنم میں ملے گا۔ یہ جب جنت میں جائے گا، صدقہ کرنے والا، نیکی کرنے والا، خیرات کرنے والا، دنیا نہیں بنانے والا، سجانے والا، اور جب یہ جائے گا تو اس کو یاد آئے گا ارے وہ میرا دوست جو دنیا بنایا تھا اور وہ ایسا ایسا کام کیا تھا، اس کا نام تھا اور وہ مجھے کہا کرتا تھا، اے اللہ ہے کہاں وہ؟ تو وہ دوست دیکھے گا تو دیکھ کر کے کہے گا قالت اللہ ان کت لتردین ولولا نعمت۔ یہ آدمی کہے گا، نیک والا آدمی، ارے بھائی اگر تیری چال میں چلتا تو میں بھی ایسا ہو گیا ہوتا، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا، میرے رب نے مجھے بچا لیا اور آج میں یہاں ہوں تو یہاں ہے۔ میرے بھائی بزرگو افما نحن بمیتین۔ اب یہ دوست دیکھ کر کے اپنی اس نعمت جنت کو کہے گا کیا یہاں موت آئے گی کیا؟ اللہ فرمائے گا اب موت کبھی بھی نہیں آئے گی تم کو، یہاں ختم۔ خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگو، نیک آدمی اور برے آدمی، دنیا دار آدمی، آخرت والا آدمی، دونوں کا نقشہ اللہ بیان کر دیا۔ سمجھنے میں کوئی پریشانی ہوئی؟ پورے مجمع سے میں پوچھتا ہوں، ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں، چھوٹے بڑوں سب سے پوچھتا ہوں، یہ جتنی باتیں میں نے کی ہے قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کچھ سمجھنے میں پریشانی ہوئی؟ کچھ باریکی ہے؟ نہیں ہے؟ صاف صاف عمل کس پر کریں گے؟ جب سمجھ گئے ہیں تو عمل جنت والا کریں گے جہنم والا کریں گے؟ جنت والا کرنا، نیک والا کریں گے یا بد والا کریں گے؟ ہاں اگر سمجھ میں نہیں آتی تو کہنا چلو بھائی ایک بات کہا جاتا سمجھ میں بھی بات نہیں آئے گی، یہ تو بالکل واضح ہے۔ جنت جہنم کے قصے اللہ نے اتنا صاف، اتنا اچھا سہل بیان کیا ہے کہ ایک ادنا سا ادنا آدمی بھی اس کو سمجھ جائے گا، اور یہ سب ساری حقیقتیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایمان رکھیے آخرت پر، تبھی آخرت بنے گی اور دنیا بھی اچھی بنے گی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ جو دیا ہے وہ ضرور اس کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، ہم کو جواب دینا ہے۔ جب جواب کی فکر ہوگی تو خرچہ ٹھیک سے کریں گے۔ اگر عورت کو یہ فکر ہو کہ دیے ہوئے پیسے، دی ہوئی چیز میرا شوہر جب آئے گا تو کیا کرے گا؟ وہ پوچھے گا یہ کہاں کہاں خرچ کی، تو وہ حساب ٹھیک رکھے گی، دکاندار ٹھیک رکھے گا۔ اس لیے اللہ نے ہم سب کو نعمتیں دی ہے، اس کا حساب کتاب ٹھیک ٹھاک رکھیے، اس لیے کل میدان محشر میں دینا پڑے گا، اور دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہونا پڑے گا۔ نیک کا بھی عمل، برے کا بھی عمل ہے، اس لیے آخرت بنانے کی فکر کیجئے، دنیا اللہ خود بخود بنا دے گا۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو تو آخرت کی فکر کر لے، تیری دنیا کی فکر ہم کر دیں گے، ہم بنا دیں گے، ہم بنانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کا جب وعدہ ہے تو سچا ہے، حق ہے، پکا ہے، اس لیے انحراف مت کیجیے۔ میرے بھائی بزرگوں، ماں بہنوں، اپنی آخرت یہیں سے بنائیے، اپنی جنت یہیں سے بنائیے، اپنی جنت کو یہیں سے سنواریے۔ اس کے سنوارنے کے لیے توبہ، اس کے سنوارنے کے لیے نمازوں کی خوب پابندی کیجیے، جیتے جی کبھی بھی مت چھوڑیے۔ اللہ سے اگر بات گفتگو کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کا عادی بن جائیے، اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کے معمولات بنا لیجیے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نعمت سمجھ کر کے اعتدال کے ساتھ میں خرچ کیجیے، مل جائے تو زیادہ نہیں، گھٹ جائے تو بگاڑی نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے۔ ماں باپ کی قدر کیجیے، بیوی کی قدر اور حقوق ادا کیجیے، بچوں کے ایمان اور دین کی فکر کیجیے، اس کی تعلیم اور تربیت پر خاص نگاہ رکھیے، اس کے ساتھ ساتھ کیا کیجیے، اس کی آخرت کے بارے میں بھی خوب سوچا کیجیے۔ جتنا آپ نیک بنیں گے اتنے ہی آپ کے بچے بھی نیک بنیں گے، یہی سیڑھی بسیڑھی ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے، جنت میں جانے کے بعد وہاں ایک دوسرے کی پہچان اور حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ یہاں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندہ نواز، لیکن وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون کیا ہے۔ اس لیے اپنی اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے بنا لیجئے، ابھی اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ ہم کو بھی آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔
اللہ صلی